میں نے آپ سے خودکشی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ خودکشی ایسا جرم ہے کہ جب ہو جائے تو کوئی پکڑ نہیں ہے اور نہ ہو تو سزا ہے۔ تو خودکشی ایسی چیز ہے۔ خودکشی اللہ کی عطا کی ہوئی زندگی میں اس کی عطا کے خلاف بغاوت کی آخری سرحد ہے۔ آخری سرحد کا مطلب یہ ہے کہ ختم تو سب نے ہو جانا ہے، مگر یہ شخص کہتا ہے کہ میں تیرا فیصلہ قبول نہیں کرتا۔ خودکشی یہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس آزمائش سے گزرو تو یہ کہتا ہے کہ ہم آزمائش سے نہیں گزرتے، یہ لے اپنی زندگی۔ یہ گستاخی ہے اور شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ اس کی وجہ سمجھ لینی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ آج تم جس واقعے سے دوچار ہو کر خودکشی کر رہے ہو، اس واقعے کا تمہیں کل یقین نہیں تھا، جبکہ کل خوشیاں منا رہے تھے، اور آج خودکشیاں کر رہے ہو۔ عین ممکن ہے کہ آج خودکشیاں کرنے والا کل پھر خوشی میں واپس چلا جائے، چونکہ امکانات سے زندگی ہے، اور کل آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اتنی مشکل میں سے قافلہ گزرے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آج کی مشکل کل جا کے آسان ہو جائے، تو کل کے امکانات کو کیوں روکتے ہو؟ خودکشی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج اگر آپ خودکشی کر لیتے ہو تو تا قیامت آخری دم تک باغی کے طور پر گرفت میں رہو گے۔ ابلیس چاہے زندگی پالے، ابلیس کے لیے لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا نقصان نہ کریں۔ یہ جان لینے کا عمل ہے، دوسرے کی جان لینا قتل ہے، اور اپنی جان لینا خودکشی ہے۔ زندگی کو چلنے دیا کرو، مشکل ہے تو مشکل سے گزر جاؤ، تکلیف ہے تو تکلیف سے گزر جاؤ، اس کے سہارے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا راحت ہے۔ اگر رات آئی ہے تو گھبراؤ نہ، کوئی رات ایسی نہیں آئی دنیا میں کہ جس کے بعد صبح نہ آئی ہو۔ یہ وقت گزر جائے گا اور گھڑی بھی گزر جائے گی، تھوڑا سا سفر ہے، ہمت کے ساتھ گزار لو۔ خودکشی کی وجہ کیا ہے؟ عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پسندیدہ آدمی ناپسندیدہ حرکت کر گیا۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، یعنی وہ جو دوست تھا وہ جاتے ہوئے غیر دوستانہ عمل کر گیا۔ اس میں کیا بات ہے؟ وہ اس کا عمل ہے اور یہ ہمارا عمل ہے۔ دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا تو دوہری سزا ہے۔ اگر آپ دوسروں کی غلطی کو دوسروں کی سزا کے لیے چھوڑ دو تو پھر وہ جانے اور اللہ جانے۔ اپنی قیمت خود نہ لگایا کرو۔ آپ اپنی قیمت اس طرح لگاتے ہیں کہ ہم معزز ہیں اور وہ ہماری بے عزتی کر کے چلا گیا، لہذا خودکشی کر لیتے ہیں۔ اپنی قیمت لگانا چھوڑ دو، دوسرے کے عمل پر ناراض ہونا چھوڑ دو اور اپنی زندگی کو حوالے سے گزارو، تو یہ کٹھن مرحلہ طے ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کا سفر آسان ہو جائے گا۔ اس میں عبادت کا سہارا لیا کرو۔ نماز اگر کسی اور کام آتی ہے یا نہیں آتی، مگر خودکشی نہیں کرنے دیتی، یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ عبادت کے قریب رہا کریں۔ اس طرح انسان خودکشی سے بچ جائے گا۔ اگر کوئی انسان خودکشی کر گیا ہو تو کیا ہم اس کے لیے ایسا عمل کر سکتے ہیں جو اسے سکھ دے؟ جو زندہ ہے وہ اس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے استغفار کی جائے، اس کے لیے عبادات کی جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی شکل میں اس کے لیے سفارش کی جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی گرفت کم ہو جائے۔ مثلاً جو پرانے کافر مر گئے ہیں، ان کے لیے بھی لوگ دعا کرتے رہے ہیں کہ یا اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تو اس کی خودکشی کامیاب ہوئی، ورنہ یہ کوشش ناکام ہو سکتی تھی۔ یہ بات تو اس طرح سے ہے کہ شیطان نے بغاوت کی، اللہ کو منظور تھا تو بغاوت ہوئی ہے۔ فرض کریں منظور تھا تو پھر اس کی سزا بھی منظور ہے۔ آپ نے اب خیر و شر کو نکال دیا اور صرف منشائے الہی کر دیا، اور یہ کہا کہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے جان لے لی۔ اس بارے میں ایک چھوٹی سی کہانی سن لیں۔ کہانی یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے باغ میں گیا اور اس کا پھل کھانے لگ گیا۔ مالک آیا اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی زمین میں اللہ کے باغ سے اللہ کی مرضی سے آم کھا رہا ہے۔ مالک نے کہا اللہ کا دوسرا بندہ اللہ کی مرضی سے لاٹھی چلانے کا حق رکھتا ہے، پھر اس کو مارا۔ بات اتنی سی ہے، اللہ کی یہی بات تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ جہاں اس نے حدود لگا دی ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب مت جاؤ۔
تو آپ میں ان حدود کے قریب جانے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اگر آپ ان کے قریب جانے کے اہل نہ ہوتے تو پھر ثواب عذاب نہ ہوتا۔ عذاب کس بات کا اگر وہ نا اہل ہے؟ کیا کبھی معصوم بچوں کے بھی گناہ ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ ہوں یا سپر اینویشن میں ہوں، مرنے کے قریب ہوں، تو کیا ان کے گناہ ہوں گے؟ گناہ تو عمر کا نام ہے، اور اسی پہ اس نے حدود اللہ لگائیں، تلکا حدود اللہ۔ تو یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، خبردار ان کے قریب نہ جانا۔ فلا تقربوها، مگر ساتھ ہی ان کے قریب جانے کی طاقت دے دی۔ کھیل یہی ہے، معافی تو ہو جائے گی، مگر رونق یہ ہے کہ اس کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر اپنی زندگی میں خوش خوش موجود رہو۔ اگر بے باک ہو جاؤ گے تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کو گناہ ثواب کا کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ تمہیں فرق پڑے گا، یعنی جس ذات کو تم نے مانا ہے اس کی بات کو نہیں مانا۔ اب اس حوالے سے جو کانفیڈنس پیدا ہونا تھا وہ نہیں ہوگا، تو اس پر اعتماد ختم ہو جائے گا، اور آپ اپنے اندر چور محسوس کرو گے کہ میں اسلام کا چور ہوں جو بے باک ہو کے مان گیا، اور غلطی کی معافی مانگ لی تو اسے معافی مل جائے گی۔ تو اس غلطی سے آپ اپنے دین سے پیدا ہونے والے اعتماد کو کھو بیٹھیں گے۔ تو گناہ کا یہ اثر ہے۔ 1947 میں لڑکیوں نے اپنی حفاظت کے لیے کنووں میں چھلانگ لگا دی، زہر کھایا، خود کو مار ڈالا، تو وہ بھی تو ایک آسان طریقہ تھا، وہ ان کے لیے جائز تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جائز ہے کہ مذہب کے لیے مر جانا، آنر کے لیے مر جانا، کنٹری کے لیے مر جانا، مقصد یہ کہ جہاں باقی رہنے کا چوائس ہو اور خودکشی کی جائے تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ابھی آزادی کا ذکر ہوا ہے تو وہ لڑکیاں جی سکتی تھیں۔ یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، بلکہ اس وجود نے کرنا ہے جو خودکشی کر رہا ہے۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ خودکشی اسی کو منع ہے جو کر رہا ہے، سننے والے کو تو منع ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو کرے گا نہیں۔ جو آدمی اپنی جان لے رہا ہے اس آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس الٹرنیٹو تھا؟ اس کے پاس بے عزت ہونے کا الٹرنیٹو نہیں تھا، تو اس نے بے عزت ہونا قبول نہیں کیا، اس کا الگ کیس بن گیا۔ یا وہ کہہ سکتا ہے کہ میری غیرت نے یہ بات قبول نہیں کی، تو پھر بھی حکم کیا ہوگا؟ خودکشی نہ کرنا۔ ہر کسی کے لیے یہ حکم ہوگا، اس لیے حکم وہی چلے گا، اور یہ سارے واقعات ایکسیپشن میں آئیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک خاتون اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کرتی ہے اور پھر آگے اس کو سزا ملتی ہے۔ میں نے کب کہا کہ اس کو سزا ملتی ہے؟ اس کو سزا نہیں ملتی۔ مطلب یہ کہ اس کی خودکشی کا جواز ہے۔ آپ بات نہیں سمجھے، آپ اسے خودکشی کہہ رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک ہی الٹرنیٹو تھا کہ اب یہاں سوچنے کی اور کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اب صرف موت کا راستہ ہے۔ اسے موت نہیں آئی، بلکہ یہ تو عزت قائم رکھنے کا راستہ ہے۔ آپ اسے خودکشی نہ کہیں۔ اس لائف میں رہنے والا جو زندہ ہے اسے ہم بتا رہے ہیں کہ کبھی لائف میں اگر دقت ہو جائے تو آپ دقت کی زندگی گزارو، بشرط کہ مذہب کے علاوہ نہ ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ایمان بکنے لگے تم خودکشی کر جاؤ، رشوت کا پیسہ لینے سے پہلے خودکشی کر جاؤ، یہ میری طرف سے اجازت ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں دو چوائس ہوں وہاں اپنے اختیار کو استعمال نہ کرنا، موت اختیار نہ کرنا۔ وہ راستہ گزر سکتا ہے تو گزارو، یعنی کہ مشکل راستہ، اور اگر مرنے والے کو وہ راستہ نظر نہیں آیا تو پھر اس کے پاس چوائس نہیں تھا۔ اسے ہم خودکشی نہیں کہیں گے۔ سماج کے کہنے سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ خودکشی کر گیا، بلکہ خودکشی کا اور ہی لوگ آ کر فیصلہ کریں گے۔ یہ اللہ اور بندے کے مابین بات ہے کہ خودکشی ہوئی ہے یا احسار ہوا ہے یا کچھ اور۔ زندہ انسان کو خودکشی کرنا منع ہے، اور جو کر گیا اس کے کیس کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ وہ اللہ اور بندے کے درمیان کی بات ہے۔